الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کا ترجمہ چل رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس سورہ بقرہ میں احیاء الموتیٰ کے 5 واقعات بیان کیے۔ ہمارا جو ایمان ہے، ایک تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ اس سلسلے میں مختلف زمانے یعنی مختلف اطوار میں مختلف حالات میں شیطانی وساوس پیش آئے انسانوں کو، ایسا اصحاب کہف کے دور میں کہ دوبارہ زندہ ہونے کے سلسلے میں لوگوں کو اختلاف ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ نے اصحاب کہف کو بیدار کر کے یعنی سماج کے سامنے، پبلک کے سامنے لا کر کے ثابت کر دیا۔ 300 سال صلح کر کے پھر آ کر لا کر کے حاضر کر دیا، تو لوگوں نے مان لیا کہ مرنے کے بعد زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سورہ بقرہ میں 5 واقعات پیش کیے جن سے ثابت کیا کہ دنیا میں مختلف زمانے میں مختلف حالات میں دوبارہ زندہ کرنے کا کام اللہ جل جلالہ لوگوں کے سامنے بھی کر چکے ہیں اور کرتے ہیں، لوگ خیال نہیں کرتے۔ خود حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر میں کہ ہم لوگ جو سوتے ہیں، سو کر کے جاگتے ہیں، یہی تو احیاء الموتیٰ کی ایک نظیر ہے، سونے کے بعد جاگنا۔ خیر، سورہ بقرہ کی 5 جگہوں میں احیاء موتیٰ کا واقعہ ہے۔ ایک تو بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں نے جب کہا تھا کہ عیاناً اللہ جل جلالہ کو دیکھیں گے اور دیکھ کر کے ہم اللہ سے اللہ کا کلام سنیں گے کہ یہی تورات ہے اور اس پر عمل کرو، یہ میری تورات ہے، میں نے نازل کی، یہ سب اللہ خود فرمائیں گے ہمارے سامنے، اس حال میں کہ ہم ان کو دیکھتے رہیں گے تو یقین کریں گے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی نازل کردہ تورات ہے۔ تو وہاں پر یہ قصہ واقعہ پیش آیا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ جل جلالہ نے صواعق کے ذریعے سے، کڑک کے ذریعے سے ان پر موت طاری کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تقریباً 1 دن دعا کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ نے ان مردہ آدمیوں کو زندہ کر دیا۔ ایک تو وہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ذبح بقرہ کا واقعہ ہے۔ ذبح بقرہ کا قصہ کیا ہے؟ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ اس لڑکی سے اس نے درخواست کی کہ اپنی لڑکی سے میرا نکاح کر دو۔ لڑکی کے باپ نے انکار کیا تو اس جوان نے لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، دوسرے آدمی کے دروازے پر لاش کو ڈال دیا، اور پھر لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا اور قاتل کا پتہ کیسے چلے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، اور تو قرآن ہی میں واقعہ مذکور ہے۔ صفوۃ التفاسیر میں ابن کثیر کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ قتل کا سبب اور ہے۔ بہت بڑا مالدار آدمی تھا بنی اسرائیل میں، اور اس کا ایک ہی وارث تھا، بھتیجا، ایک بھتیجا اس کا وارث تھا۔ اس بھتیجے کو جلدی تھی کہ چچا جلدی مرے تاکہ میں وارث بن جاؤں، اس کے مال کا مالک بن جاؤں۔ چچا مرتا ہی نہیں، تو اس لیے اس نے قتل کر دیا رات کی تاریکی میں، یعنی چپکے سے کسی موقع سے فائدہ اٹھایا، قتل کر دیا چچا کو، اور چچا کی لاش کو کسی آدمی کے دروازے کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ تم ہی نے قتل کیا۔ لڑائی شروع ہونے والی تھی، تجربہ کار لوگوں نے کہا
کہ موسیٰ علیہ السلام باقاعدہ حیات ہیں، ان سے درخواست کرو اللہ جل جلالہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے۔ تو یہ فیصلہ آیا کہ بیل ذبح کرو اور ذبح شدہ بیل کا گوشت مقتول کے جسم پر بس لگاؤ، ٹچ کرو تو مقتول بول اٹھے گا۔ مقتول سے سوال کرو کس نے قتل کیا، مقتول بول دے گا، جواب دے دے گا۔ اللہ عالم، چاہے بھتیجا چچا کا وارث ہونا چاہتا تھا اس لیے قتل کیا، یا لڑکی سے شادی کرنے کے لیے قتل کیا۔ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اگر قتل ہو سکتا ہے اس قتل کی طرف اشارہ اس حدیث میں ہو جس میں یہ کہا گیا کہ الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ دنیا سرسبز شاداب ہے، یعنی بہت دھوکے کی چیز ہے، میٹھی چیز ہے۔ اللہ جل جلالہ نے تم کو خلیفہ بنایا دنیا میں، اور تم کیسی عبادت کرتے ہو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا دنیا سے بچو اور عورتوں کے چکر مکر سے بچتے رہو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کے سلسلے میں پیش آیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی وہ قصہ ہو، اگر عورتوں کا قصہ ہو یعنی شادی کرنے کا قصہ ہو، اللہ عالم۔ صفحۃ التفاسیر میں ابن کثیر تفسیر کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ میراث کا معاملہ تھا۔ خیر، واقعہ ذبح بقرہ کا تو قرآن میں منصوص ہے، مذکور ہے۔ یہ احیاء موتا، مردوں کو زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں۔ تیسرا واقعہ وہ طالوت جالوت کا قصہ جو سامنے آ رہا ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، وہاں پر بھی مردہ آدمیوں کو زندہ کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ چوتھا قصہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں پیش آیا سورہ بقرہ میں، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے ان کو 100 سال تک مردہ رکھا، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ گدھے کو دیکھنے کو بولا اور پھر انگور کا رس دیکھنے کا حکم دیا کہ وہ دیکھو اس میں بدبو نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ پانچواں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ جس اللہ نے پیدا فرمایا وہی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، کرے گا۔ روزانہ سینکڑوں مخلوقات کو مار رہے ہیں، پھر زندہ بھی کر رہے ہیں۔ مخلوقات، میں نے بولا صرف حیوانات نہیں، دوسری چیزوں کو بھی اللہ موت دیتے ہیں، نہ وجود سے ملتوی کر دیتے ہیں، پھر وجود بخشتے ہیں۔ بیانی ہی اسی چیز کو، بہت ساری مثالیں ہیں، پودوں کو بھی، گھاس کو بھی، بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، زمین کو۔ اب یہ واقعہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیل ذبح کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ ہم کو مسخرہ بناتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نعوذ باللہ، میں جاہلوں کا سا کام کروں، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر چونکہ وہ ذبح کر کے، گائے ذبح کر کے، یعنی بیل ذبح کر کے اس کا گوشت وہ مقتول کے جسم پر لگانے سے وہ تو جواب دے دے گا، معاملہ کھل جائے گا۔ وہ چاہتے نہیں تھے کہ معاملہ کھل جائے، خود قاتل وہیں پر چھپا ہوا تھا، اس لیے بہانے شروع کیے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ وہ کہنے لگے آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اس بیل کی صفتیں بیان کریں۔ حدیث میں ہے کہ اگر وہ کوئی بھی گائے، کوئی بھی بیل ذبح کر لیتے اور یہ کام کر لیتے
تو مقتول کا پتہ چل جاتا، مگر پریشانی انہوں نے خود مول لی۔ حدیث میں ہے کہ اپنے اوپر سختی مت کرو، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اپنے اوپر سختی مت کرو۔ پچھلی قوموں میں سے کسی قوم نے اپنے اوپر سختی کی، اللہ نے بھی ان پر سختی کی، اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا ارشاد ہے، حق تعالی حکم فرماتے ہیں کہ وہ بیل نہ بوڑھا ہو اور نہ بچہ ہو، دونوں عمروں کے بیچ میں ہو، تم کو جیسا حکم ملا ایسا کر ڈالو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، مگر وہ تو بہانہ تلاش کر رہے تھے، کسی طریقے سے معاملہ ٹل جائے، مگر اللہ جل جلالہ اس کو کھولنا چاہتے تھے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے درخواست کریں کہ بیل کا رنگ بھی بیان کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زرد رنگ کا بیل ہو، جس کا رنگ تیز زرد ہو، خوشنما ہو، دیکھنے والوں کو پسند آئے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ کہنے لگے کہ ہماری خاطر اپنے رب سے دعا کریں کہ اس بیل کی صفتیں کیا کیا ہوں اور تفصیل سے بیان کرے، کیونکہ ہم کو اس بیل میں اشتباہ ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہم ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ بیل ہل چلانے والا ہو جس سے زمین جوتی جائے، اور نہ اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، رہٹ چلانے کا کام لیا جائے، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے بنی اسرائیل کہ اب آپ نے پوری بات کہی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کیا، مگر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، کرنے والے نہیں تھے، کسی طرح کرنے والے نہیں تھے، کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وما كادوا يفعلون۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جب تم میں سے کسی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر ایک دوسرے پر اس معاملے کو، قضیے کو ٹالنے لگے، اللہ کو اس معاملے کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم چھپانا چاہتے تھے۔ اللہ جل جلالہ اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ کوئی بھی معاملہ کتنا چھپا ہوا ہو، اللہ جل جلالہ اسے کھول دیتے ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، اچھا معاملہ ہو، برا معاملہ ہو، اور خفیہ ترین جگہ میں وہ کام ہوا ہو، اللہ جل جلالہ اسے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے حکم دیا کہ مذبوحہ بیل کے کسی ٹکڑے سے مقتول کے جسم کو ٹچ کر دو، بس لگا دو۔ اس طرح اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور کریں گے، اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ تو یہ واقعہ ہے جس میں مقتول کا پتہ چل گیا، مگر عجیب طریقے سے ذبح کردہ بیل کا گوشت اس کے بدن سے لگایا گیا، وہ آدمی زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کس نے قتل کیا تم کو؟ اس نے قاتل کا نام بتا دیا، وہ تو وہیں پر تھا، پھر وہ مر گیا۔ تو ابن کثیر کے بیان کے مطابق وہ میراث کے چکر میں جس نے قتل کیا تھا اس کو میراث سے محروم رکھا گیا، اس لیے کہ قاتل میراث سے محروم ہوتا ہے۔ ہماری شریعت میں بھی یہی قاعدہ ہے، قاتل میراث سے محروم ہوتا ہے۔
مزید یہ کہ اسے قتل کیا گیا قصاصاً۔ اللہ جل جلالہ اس امت کو فریب بازی سے محفوظ رکھا ہے کافی حد تک، اور اس امت کو یقین کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ حدیث میں بھی آیا ہے، اس امت کو ایمانی لائن سے یعنی مضبوطی ملی ہے، یعنی یقین والا ایمان نصیب ہوا ہے۔ الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس امت میں بہت بڑی تعداد میں ایسے افراد موجود ہیں ایمان والوں کے کہ وہ یقین والے ایمان پر کھڑے ہیں اور ثابت قدم ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے ایمان کی اور مضبوطی نصیب فرمائیں اور ایمانی محنت کر کے ایمان کو محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔